السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ آئی ہوں اپنے ولاگ میں۔ تو کافی ٹائم سے میں ولاگ بنانے کا سوچ رہی تھی، لیکن کچھ کنڈیشنز ایسی ہو گئی تھی، سچویشنز، کہ میں ولاگ نہیں بنا پا رہی تھی۔ ایک تو میری طبیعت جو ہے وہ بہت شدید خراب ہوئی تھی، بہت ہی شدید قسم کا زکام تھا، اور بہت ہی طبیعت خراب تھی۔ کچھ مصروفیت ایسی تھی میری پرسنل کہ میں ولاگ بھی نہیں بنا پا رہی تھی۔ تو چھوٹا بیبی بھی بہت بیمار تھا میرا۔ ہاں، جو لوگ میرے پہلے سے ولاگس دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ آئی ہیو اے بیبی آف اونلی 6 months۔ تو اس کو فیور تھا، اور اب میرے بڑے بیٹے کو جو ہے وہ فیور ہو گیا ہے، عبد الرحمن کو۔ تو آج میں اپنی شیئرنگس جو ہیں وہ آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ میرے بچوں کا آیا ہے رزلٹ تو میں آپ لوگوں سے شیئر نہیں کروں گی، لیکن میں ویسے جو کچھ اچیو کیا وہ بتا دوں گی۔ بیٹا جو میرا ہے بڑا عبد الرحمن، اس کا رزلٹ آیا ہے 2 class کا، اینڈ ہی ہیز بین پروموٹیڈ ٹو 3 class، اینڈ القرا کا اسٹوڈنٹ ہے، اینڈ ہی ہیز بین awarded with the first position۔ تو اس نے نا فرسٹ پوزیشن جو ہے وہ obtain کی ہے، اپنی کلاس میں گین کی ہے، اور یہ دیکھیں اس کے فرسٹ پوزیشن کا جو ہے اس کو بیسٹ اسٹوڈنٹ آف دا ایئر بھی ملا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو بیٹی میری ہے یشفا یوسف، ٹھیک ہے، اس کو یہ جو ہے نا ٹرافی ملی ہے، یہ اس کو ٹرافی ملی ہے، بیسٹ پرفارمنس کی ٹرافی ملی ہے، کیونکہ جو یشفا ہے نا اس نے نا فائنل میں جو ہے وہ 3rd پوزیشن لی ہے۔ اور ان کا جو ہے نا یہ ہوتا ہے کہ فائنل والی جو پوزیشن ہوتی ہے وہی فائنل پوزیشن نہیں ہوتی، فرسٹ ٹرم اور فائنل ٹرم کی جو ہے نا ملا کر ایوریج نکالتے ہیں تو پوزیشن بنتی ہے۔ تو میری بیٹی نے جو ہے نا یشفا نے، اس نے کلاس 1 میں فائنل میں 3rd پوزیشن لی ہے، لیکن ایوریج میں اس کی پوزیشن نہیں آئی، لیکن اس نے چونکہ بہت محنت کی ہے، مارکس بھی اور گریڈ بھی بہت 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 اچھے آئے ہیں۔ اس لیے اسکول والوں نے ایسے کیا ہے کہ جنہوں نے فائنل میں پوزیشن لیا ان کو بیسٹ پرفارمنس کی ٹرافی دے دیا، اور بہت سارے اسٹوڈنٹس کے گرلز یا بوائز فرسٹ پوزیشن تھی ایوریج میں بھی کلاس 1 کے، اور بہت سارے بچوں کی سیکنڈ پوزیشن تھی ایوریج میں ہی کلاس 1 کے، اور سیم تقریباً ہی نا 2 کلاس کا بھی ایسے تھا، کیونکہ کمپٹیشن جو ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج کل کا جیسے دور چل رہا ہے، تو جو کمپٹیشن ہے نا وہ چھوٹے بچوں کی کلاسز میں بھی بہت زیادہ ہے، اور جو پیرنٹس ہیں وہ نو ڈاؤٹ کے گھر میں بیٹھ کے بہت محنت کرتے ہیں۔ اسکول والے اس بات کو کا کریڈٹ کوشش ان کی ہوتی ہے کہ ہم نے ہی بہت محنت کی ہے، ہم نے ہی بہت محنت کی ہے، اور اصل میں نا جب تک یہ بات حقیقت ہے کہ پیرنٹس 3 to 4 hours بچوں کو گھر میں بہت زیادہ محنت کے ساتھ نہیں دیتے، تو اسکول میں بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں ایٹ اے ٹائم کلاس میں۔ تو پوزیشن جو ہے نا جب تک مدر جو اگر بچوں کو پڑھا رہے ہیں، یا فادر یا کوئی بھی گھر میں بچوں کو ایز اے ٹیوشن دے رہا ہے، تو جب تک ان کی محنت نہیں ہوتی، ایک حقیقت ہے پوزیشن جو ہے نا وہ بچوں کا صرف کلاس میں پڑھ کر آنے سے نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اینی ویز جو بھی ہے یہ میرے لیے بہت ہی زیادہ، میرے لیے بھی بچوں کی ٹیچرز کے لیے بھی نو ڈاؤٹ ان کی بہت محنت ہے، بہت کوآپریشن ہے پرنسپل کی جو اسکول کی ہے میم بشرا، ان کی بہت زیادہ اس میں میرے ساتھ کوآپریشن ہے، نو ڈاؤٹ آئی ایم تھینکفل ٹو آل آف دیم، ٹھیک ہے۔ اور یہ چیز میرے لیے ایک بہت ہی زیادہ سعادت کی بات ہے کہ میرے بچوں نے اچھے گریڈز لیے، اچھی پوزیشنز لیں، الحمدللہ۔ اور جی میں اب آپ لوگوں کے ساتھ اپنی اچیومنٹ ایک ایسی شیئر کرتی ہوں کہ جس کا مجھے اتنا زیادہ اس بات کی خوشی ہے کہ ایک جگہ میں نے نا یہ سنا تھا کہ انسان کو نا اپنی شادی کی اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی کہ قرآن مجید کے ختم کرنے کی ہوتی ہے۔ تو یہ میں نے نا سرٹیفکیٹ ہے اس کے انویلپ پہ لکھا ہے، تعلیم القرآن کورس کا جو ہے وہ مجھے سرٹیفکیٹ ملا ہے الہدیٰ انٹرنیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے۔ تو جی میں نے قرآن مجید کا نا تعلیم القرآن جو کا کورس جو ہے نا وہ کمپلیٹ کیا ہے، تو یعنی کہ میں نے نا پورا قرآن مجید جو ہے نا وہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ جو ہے نا وہ کمپلیٹ کیا ہے۔
اور اس میں جو ہے نا میں نے نا 88% جو ہے نا مارکس پورے قرآن مجید کے سارے سپاروں کے ٹیسٹ میں نے 88% مارکس جو ہے نا ڈیورنگ دا سیشن میں نے قرآن مجید جو کمپلیٹ کیا ہے وہ کافی ٹائم میں کمپلیٹ کیا ہے، کیونکہ نا یہ بھی میرے لیے ایسے ہے کہ نا دیکھیں میں نے جتنے بھی ٹائم میں کمپلیٹ کیا، اللہ کا شکر ہے میں نے کنسسٹینسی سے کمپلیٹ کیا، کیونکہ میرا جو بڑا بیٹا ہے ہی از ناؤ آف 8 ایئرس، لیکن میں ہفتے میں صرف 1 ڈے کلاس لیتی تھی، بیکاز میں نے ظاہر ہے اپنے بچوں کو بھی خود ہی لک آفٹر کرنا تھا، اور میں نے قرآن مجید بھی اپنا خود مطلب ظاہر ہے جو پڑھتا ہے تو اس سے محنت تو کرنی ہوتی ہے، تو اس کو بھی میں نے قرآن مجید کا بھی کرنا ہوتا تھا، پڑھنا ہوتا تھا۔ تو یہ کہ کہتے ہیں نا قطرہ قطرہ مل کے دریا بنتا ہے، تو اگر میں نے ایک دن کی ہفتے کی کلاس لے کر قرآن مجید ایک دن ختم کر لیا، یہ ویسے ہمیں نا کافی ٹائم کے بعد سرٹیفکیٹ ملا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں 2024 آ گیا ہے، لیکن انہوں نے نا سرٹیفکیٹ آیا ہوا تھا لیکن انہوں نے ہمیں دیا اب ہے، ٹھیک ہے، لیکن چلے 5 سال میں بھی میں نے قرآن مجید کا مکمل کیا ہے، ہفتے میں 1 ڈے کلاس لے کے۔ Now I am a mother of 3 چلڈرن، تو ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، قرآن مجید کو میں نے پڑھ لیا، سمجھ لیا، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی اور اس کو پڑھتے رہنے کی کہ جو ہے نا مائنڈ کے اندر رہ جائے، کوئی چیز بھول نہ جائے، اللہ تعالیٰ توفیق دے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو میں نے آپ لوگوں سے سرٹیفکیٹ تو شیئر کر لیا، تو اس کا جو نا ریزلٹ ہے نا سارے سپاروں کا، وہ بھی انہوں نے سرٹیفکیٹ کے اندر نا رکھا ہوا ہی ہے، کمپیوٹرائزڈ ریزلٹ، تو میں اس کا نا ہلکا سا نا آپ لوگوں کے ساتھ نا تھوڑا سا شیئر کر دوں گی کہ آپ لوگ دیکھ لیں ریزلٹ میں نا کہ سارے ہی 100 پارہ نمبر 1 سے لے کے 30 تک 100 مارکس میں سے obtained مارکس، تو سارے ہی جو ہے نا مارکس وہ 80% سے ابو ہے، اور 80% سے ابو والا ہی جو ہے پاس ہوتا تھا، یا آئی تھنک 70 والا، ابھی مجھے یاد نہیں، لیکن سارے 80% سے ابو ہی ہیں مارکس۔ اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے نا سب سے زیادہ مارکس جو ہے وہ میرا پارہ نمبر 30 میں 98 ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اگر میرے سب سے زیادہ مارکس ہیں نا تو وہ پارہ نمبر 12 میں 97 ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا اگر میرے سب سے زیادہ مارکس ہیں تو وہ میرے پارہ نمبر 22 میں ہیں 94.75، ٹھیک ہے، تو ایسے ہیں، سوری 94.25 پارہ نمبر 22 میں بھی ہیں، تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ مارکس، اور پارہ نمبر 4 میں بھی ہیں 94 نہیں بلکہ تیسرے نمبر پہ 95 بھی ہیں ایک جگہ نا، پارہ نمبر 5 میں ہیں 95.75۔ بہرحال یعنی اوورآل جو مارکس ہیں نا وہ اچھے ہیں، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ خیر یہ جو چیز ہے نا یہ تو ہم بھلے یہ دین بھی ہے تو ہم ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا نا کہ آپ اس کو دکھاوے کی نیت بھی نہیں ہونی چاہیے، آپ لوگوں کو موٹیویشن ملنی چاہیے میری اس ویڈیو میں یہ چیز شیئر کرنے کی کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی۔ حافظ جو ہوتے ہیں الحمدللہ میں بھی ہوں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بک اس لیے دی ہے کیونکہ اس کے اندر نا پورا وے آف لائف کے بارے میں ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس قرآن مجید کو نا جو ہے نا سمجھ کر پڑھنا ہم سب مسلمانوں کو چاہیے، ٹھیک ہے، کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ ہم سے کہتے کیا ہیں، اور اس کے اوپر صرف پڑھنے کے علاوہ اس کے اوپر عمل بھی کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور یہ جو بک ہے وہ انہوں نے گفٹ میں دی ہے جہاں سے ہم نے یہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کی ٹیچر نے نا یہ ہمیں بک گفٹ دی ہے، بک کا نام جو ہے نا وہ راہ عمل ہے، اور اس کے جو رائٹر ہیں وہ مولانا جلیل احسن ندوی جو ہیں وہ اس کے رائٹر ہیں۔ تو جب میں نے بک کھولی نا اس میں سے نا کچھ کانٹینٹ نا میں نے اپنے ہسبینڈ کو بھی سنایا، تو نا جو مجھے بک ہے نا وہ بہت اچھی لگی۔ تو اس کے اندر جو ہے نا باب میں ایک باب ہے اخلاص نیت کا، ایک ہے ایمانیات کا، تھوڑا سا میں آپ کو اس کا بھی ویو دکھا دوں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بک ہے نا اس کو آپ دیکھ لیں کہ یہ جو ہے نا اس کی اشاعت مئی 2018 میں ہوئی ہے،
اور تعداد اس کی شد کی ہے 4000، اور باقی میں نے بک کا نام اور تصنیف یعنی رائٹر کا نام آپ لوگوں سے شیئر کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور آپ اس بک کی جو قیمت ہے وہ دیکھ لیں، صرف جو ہے نا 260 روپے ہے، ہر بندہ افورڈ کر سکتا ہے، اور اس کی ویب سائٹ بھی جو ہے وہ گیون ہے، ٹھیک ہے، اور ای میل ایڈریس جو ہے وہ بھی گیون ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بک ہے نا ویسے یہ بہت اچھی بک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا جو تیسرا باب ہے وہ عبادات پر ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اس کا جو ہے نا چوتھا باب ہے وہ معاملات پر ہے، اور اس کے علاوہ اس کا جو ہے نا 5واں باب ہے وہ معاشرت پر ہے، اور اس کا 6واں باب ہے وہ حقوق العباد پر ہے، اور اس کا 7واں باب ہے وہ حیوانات کے حقوق پر ہے، اور اس کا 8واں باب ہے وہ اخلاقی برائیاں ہے، ٹھیک ہے، اور 9واں باب ہے وہ اخلاقی خوبیاں ہیں، 10واں باب ہے دعوت و تبلیغ ہے، 11واں داعیانہ صفات ہیں۔ یعنی بہت اچھی بک ہے، دیکھیں اس کے اندر داعیانہ صفات بھی دی ہوئی، اصلاح و تربیت کے ذرائع ہیں، بہت اچھی بات ہے کہ اصلاح و تربیت کے ذرائع کا بھی باب ہے، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی باب ہے، بہت اچھی بک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر سے نا میں آپ لوگوں کو نا تھوڑی سی نا احادیث جو ہے نا وہ شیئر کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ جنتی شان کی حدیث جو ہے وہ دیکھیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور دنیا کے تمام ساز و سامان سے بہتر ہے۔ کوڑا رکھنے کی جگہ سے مراد وہ مختصر جگہ ہے جہاں آدمی اپنا بستر بچھا کر پڑا رہتا ہے، مطلب یہ کہ خدا کے دین پر چلنے میں کسی کی دنیا تباہ ہو جائے، وہ تمام ساز و سامان سے محروم ہو جائے اور اس کے بدلے جنت کی مختصر اور تھوڑی سی زمین مل جائے تو یہ بڑا سستا سا سودا ہے۔ فانی چیز کی قربانی کے نتیجے میں اللہ نے اسے وہ چیز دی جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اس کے علاوہ حقوق العباد میں والدین کے حقوق، ٹھیک ہے، والدہ سے حسن سلوک۔ قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احق بحسن صحابتی قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال امک من قال ثم ابوک وفی روایت قال امک ثم امک ثم اباک ثم ادناک ثم ادناک۔ ایک آدمی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ۔ ایک اور روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 بار ماں کا اور تیسری بار باپ کا ذکر فرمایا اور کہا پھر درجہ بدرجہ جو تیرے قریبی لوگ ہوں۔ اچھا، ایک اور یہ حدیث ہے، یہ بھی نا بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے والدین کی نافرمانی حرام ہے، یعنی والدین کی نافرمانی حرام ہے، صحیح، والدین کی نافرمانی حرام ہے، ٹھیک ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہاتی۔ اصل میں مجھے نا اسکرین کے اندر سے نا اتنا صحیح نظر نہیں آتا اور بک کے اندر نظر آتا ہے، اس لیے نا مجھے نا
ہیزیٹیشن ہونے لگی ہے. وَوَعْدَ الْبَنَاتِ وَمَنْعًا وَهَاتِ وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ كثرة السؤال وإضاعة المال. یعنی اسکرین سے پڑھنے سے نا مجھے اعراب میں مشکل ہو رہی تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کی ہے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی اور لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا، اور حرص اور بخل، اور تمہارے لیے اس نے ناپسند. دیکھیں حرص اور بخل بھی اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے. ہم لوگوں میں ہوتا ہے حرص اور بخل بھی ہوتا ہے. اور تمہارے لیے اس نے ناپسند کیا ہے بیکار قسم کی گفتگو. یعنی بیکار قسم کی گفتگو بھی نہیں کرنا چاہیے، اور زیادہ سوال بھی نہیں کرنا چاہیے، اور زیادہ سوال کرنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند نہیں. اور مال برباد کرنا، یعنی بخل اور حرص کو بھی اللہ نے ناپسند کیا. بخل اور حرص بھی نہیں کرنی چاہیے، اور مال برباد کرنی، فضول خرچی بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، مال برباد کرنا بھی. ٹھیک ہے، تو یہ ہے جو چیزیں میں آپ لوگوں سے آج کے ولاگ میں شیئر کرنا چاہتی تھی. تو امید ہے آپ لوگوں کو میرا ولاگ اچھا لگا ہوگا. اور اس کے علاوہ اور ایک چیز یہ کہ کپڑے بھی میں آپ لوگوں سے نا تھوڑے سے، اپنے چھوٹا بیبی ہے نا اس کے اسٹچ ہوئے ہوئے ہیں ہینڈ سے. ٹھیک ہے، تو وہ نا میری اس کی نا دادی میں نے اسٹچ کر کے دی ہے. ایک یہ شرٹ جو ہے، اب دیکھیں اور نے اس کی ایسے ڈیزائننگ کر کے دیا ہے کہ جو پٹی ہے نا وہ شرٹ کی اس کے اوپر آ گیا، اور اس سے نا ڈیزائننگ نا بہت اچھی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اور آپ سب لوگ نا میرے لیے بہت دعا کیا کریں. اور اس کی نا یہ بازو کے اوپر بھی اس طرح کر کے پٹی آ گئی ہے. اوپر انہوں نے نا یہ اس کے کالر بنا دی ہیں، اور ساتھ میں جیبیں جو ہیں وہ بھی یہاں پر لگا دی ہے. جی بہت محنت کی ہے. ٹھیک ہے، ویری تھینکس ٹو ہر. ٹھیک ہے، ایک یہ شرٹ میرے بیٹے کے لیے بنا کر دی ہے، اور دوسرا نا کرتا ہے اور شلوار ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ شلوار بنا کر دی ہے نا میرے بیٹے کے لیے. ٹھیک ہے، اور ساتھ میں نا یہ جو ہے نا اس کا نا شرٹ وہ بنا کر دیا ہے، شرٹ بنا کر دیا ہے. تو نا میرا نا بہت دل کرتا ہوتا تھا، میں اندر سے سوچتی ہوتی تھی کہ نا ماشاءاللہ میرے بیٹے کا نا کلر نا وہ فیئر ہے، تو فیئر جو کلر ہوتا ہے نا اس کے اوپر نا وائٹ کلر بھی سوٹ کرتا ہے، اور اس کے اوپر نا بلیک کلر بھی سوٹ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا اس کی دادی میں نے نا اسی ہی کلر کا نا جو ہے نا سوٹ وہ بنا کر دیا ہے. تو دیکھیں اس کے اوپر کڑھائی کی ہوئی ہے بلیک کلر پہ، اور اس کے اوپر یہاں پر یہ بٹن بھی لگائے ہوئے ہیں. تو یہ جب میرا بیٹا انشاءاللہ پہنے گا نا تو میں نے سوچا کہ اس کو عید پہ پہناؤں گی. ٹھیک ہے، تو ماشاءاللہ انشاءاللہ بہت پیارا لگے گا. تو یہ جی بلیک کلر کا ہو گیا ایک اس کا. ٹھیک ہے، تو ایک جو ہے نا اس کا نا یہ آف وائٹ کلر کی یہ شرٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ اینڈ مینی تھینکس ٹو ہر آلسو. تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو نا میرا آج کا ولاگ بہت اچھا لگا ہوگا. اگر آپ لوگوں کو میرا ولاگ اچھا لگا ہے تو لازمی چینل کو سبسکرائب کریں، اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کریں. ٹھیک ہے، اور لائک کریں میری ویڈیو کو اگر اچھی لگی ہے، اور کمنٹ کریں، اور آگے بھی شیئر کر دیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.